اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلندتر صلوات. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافصل ارشادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وقال الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ وانی لامان لاہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء. بلندتر صلوات. ناظران ایمانی احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، چونکہ آج کی اعمال کی یہ نشست تلاوت قرآن، دعا و مناجات کی یہ نشست برادران نے جو اہتمام کیا ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہے نیمہ شعبان اور خصوصاً ولادت مہدی داوراں سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے حوالہ سے میں نے یہ سائے مجیدہ کو موضوع عنوان قرار دیا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ یہ سورہ ہود کی وہ آیت مجیدہ ہے جس کے بارے میرے صادق امام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ 12ویں حجت خدا جب تشریف لائیں گے اور اپنی پشت کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اس خطبے کا عنوان معصوم قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو قرار دیں گے. آخر میں اس خطبہ کے چند جملے بھی گوش گزار کروں گا، اور وہ آیت مجیدہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 86. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور یہی الفاظ معصوم نے خطبہ امام زمانہ کے بیان فرمائے کہ جب نرجس خاتون کا لال تشریف لائیں گے تو اس خطبہ کے جو جملے ہیں فرماتے انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں اللہ کی زمین میں اس رحمان اللہ کا خزانہ ہوں، والمنتقم من اعدائہ، میں اس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں، وَإِنِّي لَعَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میں اہل زمین کے لیے اسی طرح امان اور پناہ ہوں، كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ،
جیسے کہ آسمان کے ستارے اہل آسمان کے لیے اللہ نے پناہ کا ذریعہ قرار دیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تمام ادیان عالم اور تمام مذاہب عالم میں نے خود آج کی اس گفتگو کے لیے بجائے کسی جذباتی گفتگو کے یا داد طلب گفتگو کے سیرت امام کے حوالے سے اور وجود سرکار امام زمانہ کے حوالے سے چند ایسے عنوانات اور آیات اور روایات کا انتخاب کیا ہے مرحبا کہ آنے والے بزرگان، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں تک ضرورت وجود امام، ضرورت حجت خدا اور امام کے وجود کے حوالے سے مختلف ادیان عالم اور بالاخص دین اسلام کے مکاتب فکر کا نقطہ نظر کیا ہے، اعتراضات کیا ہیں اور مکتب اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک مصلح کی ضرورت، اللہ کی کائنات میں زمین پر عدل و انصاف کے قائم کرنے والے کی ضرورت کو تمام ادیان عالم نے بیان کیا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ تاؤازم ہو، وہ جینازم ہو، وہ زرتشت ہوں، وہ الہامی مذاہب ہوں، وہ غیر الہامی مذاہب ہوں، وہ سامی ادیان ہوں، وہ غیر سامی ادیان ہوں، تمام ادیان عالم نے زمین خدا پہ اللہ کی کائنات میں قیامت کے وبا ہونے سے پہلے کسی نہ کسی وقت میں ایک مصلح کی ضرورت کو بیان کیا ہے کہ ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی، ایک ایسی شخصیت کی جو اللہ کی کائنات میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے۔ اگر غیر الہامی مذاہب اور باقی مذاہب کو چھوڑ کے دین اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان سب میں تو اتفاق ہے اس بات پہ کہ قرب قیامت میں ایک ہستی اللہ کی اس کائنات میں جو ظلم و جور کے ساتھ بھر چکی ہوگی، ایک ہستی کا وجود ضروری ہے جو اللہ کی کائنات کو جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے ویسے ہی اس کو عدل و انصاف سے پر کر دے، ہر حقدار کو اس کا حق ملے، اللہ کی کائنات میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، امن و سکون ہو، ہر شخص اپنے فرائض ادا کر رہا ہو، ہر شخص کو اپنا حق مل رہا ہو، اور بالخصوص ایسا دین جس کی بنیاد ہی اللہ کی عدالت اور قدرت پر ہے، دین اسلام کہ جس کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ اللہ کی ذات عادل بھی ہے اور قادر بھی ہے، تو خود یہ عقیدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب وہ ہے عادل و قادر تو ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں زمین پر فقط عدالت کا نظام نافذ ہو۔ گویا کہ سرکار امام زمانہ اور وجود امام زمانہ سے تو کسی نے انکار نہیں کیا، تمام مکاتب فکر اس بات کے قائل ہیں، البتہ اگر اختلاف ہے تو حضرت کی بعض خصوصیات میں اختلاف ہے، ورنہ جتنے مکاتب فکر ہوں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ غیر شیعہ ہیں، وجود امام کے حوالے سے، امام کے نظام امامت کے حوالے سے، نظام عدالت کے حوالے سے، قیام عدالت کے حوالے سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، بعض خصوصیات میں جزئی اختلاف ہے۔ مثلا اس میں ایک بنیادی اختلاف جو اس وقت شیعہ خیر البریہ اور باقی تمام مکاتب فکر کے درمیان جو ایک بنیادی اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے اور ایک مخصوص وقت پر ظہور فرمائیں گے جیسے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے، اور شیعہ کے علاوہ باقی تمام مکاتب فکر کا نظریہ یہ ہے کہ آنا تو ہے اس ہستی نے
لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، اس دنیا میں ان کی ولادت نہیں ہوئی، آمد نہیں ہوئی۔ وقت آئے گا، اس وقت پہ ان کی آمد ہوگی، پھر نظام عدالت قائم ہوگا۔ گویا کہ قیام نظام عدالت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر مکاتب فکر کے درمیان جزئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف حضرت کے وجود کے حوالہ سے ہے۔ ماشاءاللہ شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری سامرہ کے شہر میں اس بار میں آقا نے اپنے نور امامت کے ساتھ اللہ کی کائنات کو منور فرمایا، اور 15 شعبان 255 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک اپنے بابا کی امامت میں بسر کرنے کے بعد 260 ہجری میں آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک تقریباً 70 سال یہ حضرت کی غیبت صغریٰ کا زمانہ اور نواب اربع کا زمانہ، جس میں حضرت نے اپنے نائبین کے ذریعے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی، اور پھر 329 ہجری میں 70 سالہ غیبت صغریٰ کے بعد حضرت غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور یہ وقت وہ ہے جب اللہ کی حجت اللہ کی کائنات میں موجود ہے، اور جب مشیت خدا ہوگی وہ پردہ غیبت ہٹا کے اللہ کی اس کائنات میں نظام عدالت کا قیام فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ اس بنیادی اختلاف کے حوالے سے چند ایک جزیات، چند ایک اختلافات جو عقائد کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے مکتب اہل بیت کی بات۔ پہلی بات، خود سید الانبیاء نے اس مہدی برحق کا تعارف بھی کروایا، کیونکہ حضرت خود جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوئے گا جب مہدویت کے قائل لوگ جھوٹے دعوے کریں گے، اور اس کے لیے حضرت نے نہ صرف آپ کے حسب و نسب کو بیان کیا، نہ خاندان کو بیان کیا، نہ صرف آپ کے اسماء اور کنیت کو بیان کیا، بلکہ حضرت نے زبان نبوت کے ساتھ آپ کی شکل و شمائل اور آپ کے اوصاف جمیلہ کو بھی بیان فرمایا۔ اس کے حوالے سے تورقاً فقط 5 احادیث فریقین کی کتب کے حوالے سے، شیعہ سنی ماخذات کے حوالے سے کنز العمال میں حدیث موجود ہے۔ سید الانبیاء نے مخدومہ کائنات بیٹی سے کہا تھا، ابشری یا فاطمہ فإن المہدی منکا، میرا بطول بیٹا تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تیرے فرزند کو 12ویں حجت خدا قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ ابشری یا فاطمہ فإن المہدی منکا، میری فاطمہ تجھے بشارت ہو، تیری اولاد میں سے، تیری ذریت میں سے وہ 12واں فرزند ہوگا، وہ 12ویں حجت خدا ہوگا جو اللہ کی کائنات میں نظام عدالت کو قائم کرے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اور یہ روایت سوائے کے محرکہ میں غیر شیعہ عالم نے لکھی ہے کتاب، صفحہ نمبر 141 پہ رقم تراز ہے، المہدی کے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت، کہ میں انبیاء کا سلطان یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں نظام عدالت قائم کرنے والا نمائندہ میں محمد کی اہل بیت کا ایک فرد ہوگا۔ ماشاءاللہ المہدی منا، فرمایا وہ مہدی، وہ نظام عدالت، وہ قائم بے امر اللہ، فرمایا وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، المہدی رجل من ولدی، میں انبیاء کا سلطان اعلان کر رہا ہوں کہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے وہ 12ویں حجت خدا ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا، وجہہ کالکوکب الدری، فرماتے ہیں جب دنیا میں ظہور فرمائے گا تو ان کا رخ انور روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ دوسرے مقام پہ میرے آقا نے، اور یہ وہ حدیث ہے جو سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں سید الانبیاء کی یہ حدیث سیاہ ستہ میں سے ہے، دونوں کتابیں۔ سید الانبیاء کی اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا کہ فرمایا، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ،
فرماتے ہیں میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ نظام عدالت قائم کرنے والا نمائندہ خدا میری اطرت میں سے ہوگا اور اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ مرحبا۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر وہ حدیث جو سید الانبیاء کے صحابی حضرت سلیمان فارسی نے روایت فرمائی ہے اور سنی عالم دین نے صاحب ینابی المودہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ صاحب ینابی تحریر کرتے ہیں کہ جناب سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ میں سید الانبیاء کی محفل میں بیٹھا تھا، اسی محفل میں حسنین شریفین بھی تشریف فرما تھے۔ اس محفل میں بیٹھے بیٹھے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا المہدی من اہل بیتی، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ نظام عدالت قائم کرنے والا قائم بامر اللہ میری اہل بیت میں سے ہوگا۔ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے حسنین شریفین کی طرف اشارہ کیا اور سید الانبیاء سے پوچھا بولو تمہاری ذریت کی بقا کا انتظام تو اللہ نے اولاد فاطمہ میں سے کیا ہے۔ نص قرآنی موجود ہے کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اولاد نرینہ نہیں رکھتا مگر میری ذریت قیامت تک باقی ہے، اور اس ذریت کی بقا کا انتظام اللہ نے میرے فرزندان حسنین شریفین سے کیا ہے۔ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں جب فرمایا نا کہ مہدی دوارہ میری اطرت میں سے ہوگا، میری اہل بیت میں سے ہوگا، جناب سلیمان فارسی پوچھتے ہیں میں نے پوچھا مولا، حسنین شریفین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا مولا ایو ولدے کے ہاذین، وہ تمہارا آنے والا فرزند، وہ اللہ کی کائنات میں نظام عدالت قائم کرنے والا معصوم نمائندہ، آپ کے ان دونوں فرزندان میں سے کس کی ذریت اور اولاد میں سے ہوگا؟ جناب سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ حضرت نے فرزند پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا من ولدی ھذا، وہ میرے حسین کا نواں معصوم فرزند ہوگا۔ من ولدی ھذا، وہ میرے حسین کی ذریت اور اولاد میں سے ہوگا۔ اور یہی جملے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت کربلا کے موقع پہ میرے آقا نے ارشاد فرمائے تھے کہ شہید کربلا کی عظمت اور شہادت کے نتیجے میں اللہ نے آخرت کی فضیلت کے علاوہ اس دنیا میں اللہ نے میرے جد حسین کو 3 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ تو میرے صادق امام نے فرمایا پہلی فضیلت ہے کہ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین علیہ السلام، کریم خالق نے میرے جد حسین کے روضہ اطہر کو دعائیں کی قبولیت کا مقام قرار دیا ہے۔ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین علیہ السلام، روضہ مظلوم کربلا کو اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا مقام قرار دیا۔ دوسری فضیلت عطا فرمائی وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین علیہ السلام، خالق کائنات نے مظلوم کی مقتل کی خاک کو خاک شفا قرار دیا ہے۔ اور تیسری فضیلت فرمائی جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین علیہ السلام، اس شہادت کربلا کے نتیجے میں خالق کائنات نے امامت ذریت مظلوم کربلا میں قرار دی ہے۔ اور یہ اعلان فرمایا کہ جس فرزند کے ذریعے کائنات میں حجت خدا، جس ذریت میں سے جو فرزند اللہ کی کائنات میں نظام عدالت قائم کرے گا، فرمایا وہ میرے جد حسین کا نامہ فرزند نرجس خاتون کلال مہدی داورہ۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ایک جملہ جو برے صغیر میں خصوصاً اور پھر پورے کائنات میں، پورے عالم انسانیت میں پچھلی صدی میں اٹھنے والا وہ فتنہ قادیانیت جو مکتب شیعہ خیر البریہ کے علماء کی محنتوں سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو قادیانیوں کے ہاں ایک بنیادی نظریہ یہ بھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مہدی موعود ہونے کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آنے والا مہدی موعود سلیمان فارسی کی نسل اور اولاد میں سے ہوگا، تو علماء شیعہ فرماتے ہیں کہ خود حضرت سلیمان فارسی کی یہ روایت کردہ حدیث اس بات کی دلیل ہے
کہ جس کی ذریت سے لوگ مہدی موعود قرار دے رہے ہیں، وہ خود سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ میرے سردار نے فرمایا تھا کہ وہ مہدی موعود میں محمد کی ذریت میں سے ہوگا، اور خود جناب سلیمان فارسی کی روایت کردہ یہ حدیث پیغمبر اور یہ روایت اس بات کی دلیل ہے۔ تو بنیادی طور پہ خود سید الانبیاء نے بارہا اس بات کا تعارف کرایا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، میری عطرت میں سے ہوگا، میری ذریت میں سے ہوگا، حتیٰ کہ اتنا بھی فرمایا کہ وہ میرے حسین کا نام فرزند ہوگا۔ اور فقط اتنا نہیں، صحیح نبی المودہ نے جلد 2 صفحہ 189 پہ ایک حدیث داخل کی ہے کہ سید الانبیاء نے نہ صرف ان کا تعارف کروایا اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے، بلکہ حضرت نے مہدی دوران کے شکل و شمائل اور خصوصیات کو بھی بیان فرمایا، اور اس حدیث میں فرمایا المہدی اور رجل من ولدی، انبیاء کو سلطان کہہ رہا ہوں کہ وہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، میری عطرت میں سے ہوگا، لونہ لون عربی، فرماتے ہیں اس کا رنگ عربی رنگ ہوگا، وجسمہ جسم اسرائیلی، سید الانبیاء نے فرمایا میری طرح ان کا بدن اسرائیلی بدن ہوگا، علی خدہ خال، سید الانبیاء نے فرمایا میرے اس بیٹے کے دائیں رخسار پہ ایک تل ہوگا، ایک نشان ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کأنہ کوکب دری، رخ امامت پہ وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح وہ تل روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، علی خدہ خال، اس کے دائیں رخسار پہ ایک نشان ہوگا، کأنہ کوکب دری یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما وجورا، فرمایا میرا وہ فرزند اللہ کی کائنات کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور پھر فرمایا یرضا فی خلافتی اہل الارض و اہل السماء، وہ میرا ایسا فرزند ہوگا جس کی خلافت میں اہل زمین بھی خوش ہوں گے، اہل آسمان بھی خوش ہوں گے، حتیٰ کہ معصوم نے ارشاد فرمایا وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَىٰ، فقط عرشی اور فرشی مخلوق نہیں، ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے بھی اس کی امامت میں امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ اور جہاں تک میں نے عرض کیا ولادت باسعادت کے حوالے سے اختلاف ہے، شیعہ محققین کا نظریہ اور شیعہ مکتب فکر کا نظریہ اور عقیدہ کے 15 شعبان 255 ہجری سامرہ میں حضرت تشریف لا چکے، غیبت صغرا کا دور گزار کے اب غیبت کبرا کا زمانہ ہے۔ اس کے برعکس اہل سنت برادران کا نظریہ ہے کہ آنا تو ہے اس ہستی نے، مگر ابھی تک تشریف نہیں لائے، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور تحقیق اور تدقیق سے کام لیا جائے تو ہمیں تاریخ میں ایسے اہل سنت علماء بھی ملتے ہیں جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور اپنی تصانیف اور کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ وہ نمائندہ، وہ حجت خدا، وہ قائم بامر اللہ شیعہ عقیدہ کے مطابق 15 شعبان 255 ہجری تشریف لا چکے ہیں، اور اس میں شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ اہل سنت محققین بھی نظر آتے ہیں۔ تفصیل کا تو وقت نہیں، فقط چند کتب اور علماء کے نام، جن چند علماء نے امام کی آمد کے حوالے سے شیعہ مکتب فکر کے ساتھ اتفاق کیا ہے، غیر شیعہ علماء نے کہ امام تشریف لا چکے ہیں، ان میں ابن ابی الحدید ہیں شرح نہج البلاغہ میں، ابن ابی الحدید المعتزلی نے جلد نمبر 1 کے صفحہ 93 پہ اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 پہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو شیعہ عقیدہ ہے امام زمانہ کے حوالے سے، یہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں، اور تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ وہ نرجس خاتون کا لال 15 شعبان 255 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسعاف الراغبین نور الابصار ایک کتاب ہے، اس کے حاشیہ کے صفحہ نمبر 147 پہ صاحب اسعاف الراغبین نے لکھا ہے کہ امام تشریف لا چکے ہیں۔ ملا جامی مشہور سنی عالم ہیں، ملا جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ کی صفحہ نمبر 213 پہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ مہدی موعود اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ صاحب فصول المہمہ ابن سباغ مالکی نے اس بات کا اقرار کیا ہے
کہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ درست ہے، 15 شعبان کو امام تشریف لا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صاحب ینابیع المودہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اس عقیدہ میں شیعہ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ حجت خدا جنہوں نے اللہ کی کائنات میں نظام عدالت کو قائم کرنا ہے، وہ یہ نظریہ نہیں کہ ابھی انہوں نے آنا ہے، بلکہ صاحب ینابیع المودہ، صاحب شواہد النبوہ، فصول المہمہ اور اسعاف الراغبین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ امام سامرہ کی سرزمین پہ 15 شعبان 255 ہجری کو اپنے نور امامت کے ساتھ اللہ کی کائنات کو منور فرما چکے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں خصوصاً 2 نکات یقیناً میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں کے لیے وہ تشفی قلب کا باعث اور اپنے اس عقیدہ کے حوالے سے بھی غیروں کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کے لیے بھی یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔ بنیادی طور پہ سرکار امام زمانہ کی غیبت صغریٰ اور حضرت کے 255 ہجری میں آ جانے اور اب تک غیبت میں رہنے پر 2 اعتراضات وارد ہوتے ہیں منکرین وجود امام زمانہ کی طرف سے۔ اس میں سے جو پہلا اعتراض ہوتا ہے وہ حضرت کی طوالت عمر کے بارے میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتے کہ جہاں آج 50 60 70 80 90 100 سال حتیٰ کہ 60 سال ایک ایوریج اور اوسط لائف ہے ایک انسان کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی جو 255 ہجری میں تشریف لائی اور اب جا رہا ہے 1434 ہجری، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً 1250 سال حضرت کی آمد کو گزر چکے، تو یہ کیسے ہو سکتے ہے کہ ایک ہستی جو تشریف لا چکی ہے 1250 سال سے وہ کیسے زندہ ہے، اتنی طویل زندگی کیسے پالی، یہ طوالت عمر کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ اعتراضات ہے۔ اور پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، 100 سال 200 سال 400 سال 1000 سال بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1200 1400 1600 سال 2000 سال 2500 سال کی زندگی اور عمر اور اتنی بڑی طوالت پائے؟ تو میں کہا کرتا ہوں یہ اعتراض وہی کر سکتا ہے جو بنیادی طور پہ نہ اللہ کی قدرت کا قائل ہو نہ جس نے قرآن کا مطالعہ کیا نہ اللہ کی قدرت کا قائل کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے یہ چیزیں ناممکنات میں سے نہیں ہیں۔ اور دوسرا وہ لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن کا مطالعہ جو ہے حقیقت میں مبنی نہیں کیا، حقیقت پر مبنی مطالعہ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اندھے تعصب کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اور اس سلسلہ میں اگر آپ علامہ گنجی شافی ایک مذہب شافعیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور علامہ گنجی شافی کی کتاب کا نام ہے کتاب البیان، علامہ گنجی شافی نے کتاب البیان میں بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ مہدی موعود اس دنیا میں تشریف لا چکے اور وہ وہی ہستی ہے جو 15 شعبان 255 ہجری میں سامرہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، لیکن فقط اس کا اقرار نہیں کیا، فقط اس عقیدے کا اظہار نہیں کیا، علامہ گنجی شافعی نے کتاب البیان میں اس عقیدے کی ایک عقلی اور نقلی دلیل بھی پیش کی۔ اگر ذہن آمادہ ہیں تو ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھیں، میں اس جملے کی طرف صلی اللہ علامہ گنجی شافعی اپنی کتاب البیان میں رقم تراز ہے، وہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَا امْتَنَا فِي بَقَائِهِ، کہتے ہیں کوئی چیز ایسی معنی نہیں ہے جو حضرت کی اتنی لمبی عمر کے حوالے سے ہمیں قائل کرنے کی یا ماننے سے جو رکاوٹ کا باعث بنے، اس میں کوئی عامر معنی نہیں ہے۔ اگر حضرت کو 1100 1200 سال گزر چکے ہیں یا مزید سال گزریں گے، چاہے وہ 1500 سال 2000 سال 2500 سال بنے، تو وہ کہتے ہیں ایسی طوالت عمر کو ماننا، قائل ہونا، اس میں کوئی عامر معنی نہیں ہے، کوئی امتناع نہیں ہے۔ اور اس کی انہوں نے دلیل پیش کیا، کہتے ہیں کبقائے عیسیٰ ابن مریم والخضر والیلیاس من اولیاء اللہ، کہتے ہیں اگر خضر نبی، اگر عیسیٰ نبی، اور اگر جناب خضر